اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں ایک حافظ قرآن بنائیں. یہ پوری خاندان کے بخشوانے کا ذریعہ بنے گا. مبارک ہے وہ لوگ، وہ خاندان جن کے گھروں کے ہر بچے حافظ ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ان کے خاندان کے تمام بچے حافظ ہیں، ان کی عورتیں بھی حافظہ ہوتی ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں. ہمارے دوست کا، بمبئی والے دوست کا خاندان ہے، سارے کے سارے بچے حافظ، سارے کے سارے بچے. بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی ضرور دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم. ان کو حافظ قرآن بنائے، یہ ہمارے بخشوانے کا ذریعہ بنے گا. کل قیامت کے دن اگر ہماری بخشش نہیں ہوگی تو ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت بخشش فرما دیں گے. اس لیے کوشش یہ کرے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں ہمارا کم سے کم ایک بچہ حافظ بنے، کم سے کم. اور وہ حافظ بن کر انشاءاللہ فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرے. فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرے، اور دین کی خدمت کے ذریعے سے اور اپنے کاروبار کی لائن بھی لگائے، اور دین کی خدمت صرف اللہ کے لیے کرے. یہ اس کے لیے بہت بڑا بخشش کا ذریعہ ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے گھروں کے اندر حافظ قرآن بنے. اور کلام پاک اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراف امتی عملت القرآن، میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں. وہ اصحاب اللیل، اور وہ حافظ قرآن بننے کے بعد تہجد گزار بھی بنے. دوسری شرط، وہ اصحاب اللیل علیکم بقیام اللیل. اللہ کے رسول فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، تم پر تہجد کی نماز کو لازمی قرار دیا گیا. لازمی سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز فرض تھی. ہمارے لیے سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے. ہم جہاں تک ہماری طاقت ہو، استطاعت ہو، ہم تہجد کا اہتمام کریں. اور حفاظ کرام ضرور. علیکم بقیام اللیل لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل. اللہ بزرگان دین نے، اور علامہ غالباً تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، کہ جو تہجد گزار نہیں ہوتا ہے وہ کاملین میں شمار بھی نہیں ہوتا. کاملین میں شمار ہونے کے لیے اس کی تہجد گزاری شرط ہے. کامل کس کو کہتے ہیں؟ اولیاء کاملین، جس کا مقام اللہ کی نگاہ میں برتر اور اعلیٰ ہو، دنیا کی نگاہ میں نہیں. دنیا والے تو کس کو بھی عزت دیتے، کسی کو بھی بے عزت کر دیتے. اللہ کی نگاہ میں، جب اللہ کی نگاہ میں وہ کب بنے گا کہ حافظ قرآن بھی ہو اور اس قرآن کو رات کے اندھیرے میں اپنے رب سے مناجات کر رہا، پھر اس کا سننے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہو، کوئی نہیں. وہ صرف اللہ کو سنا، اللہ سے، کیونکہ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے. اس کے ہر لفظ اور ہر حرف کے اندر برکت ہے، ہر لفظ اور ہر حرف کے اندر معجزہ ہے. یہ اعجاز ہے قرآن کا. اور یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت والی کتاب ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ ہدایت والی کتاب. ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے بھیجی گئی. ہدی للمتقین، یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے. ساری انسانیت کے لیے، بلکہ ساری مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا. تو یہ ہمارے سینوں میں جب محفوظ ہے اور ہم اس کو حافظ قرآن اگر بن رہے ہیں تو علیکم بقیام اللیل، اس کو تہجد کی نگاہ نمازوں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حافظ قرآن تہجد میں اس کو پڑھے گا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کہ اس کا شمار حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے اولیاء کاملین گزرے ان کی فہرست میں اللہ شامل کر دیں. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی زمرے میں وہ شامل ہو جائے گا، نیک لوگوں کی جماعت میں شامل، صالحین کی جماعت میں اس کا شمار ہوگا. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس سے پہلے جتنے صالحین گزرے اس کی جماعت میں اللہ اس کو شامل کر دیں. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا خاص قرب دیں گے. قرب کیا ہوتا ہے؟ قربت، نزدیکی. کسی کی اگر کلیکٹر سے نزدیکی ہے تو کبھی بھی آتا جاتا ہو گھر کے اندر تو اس کا مقام کیا رہتا ہے؟ معاشرے کے اندر لوگ سلام کرتے ہیں اس کو، یہ کلیکٹر کا دوست ہے، کلیکٹر کے اس کی نزدیکی حاصل ہے.
کلیکٹر اس کا بہت قریبی آدمی ہے، کلیکٹر جو وہ یہ بولے گا کلیکٹر سن لے گا، اس لیے کہ اس کو کلیکٹر کا قرب حاصل ہے، اور جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر وہ جو کہے گا اللہ وہ کریں گے، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ پھر فرمایا تیسری چیز وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور اللہ رب العزت گناہوں سے اس کو محفوظ کرا دے، حفاظت کریں گے، گناہ کے مواقع پر اگر وہ جائے گا اللہ اس کو بچا لیں گے، اللہ اس کے بچنے کی صورتیں اور شکلیں پیدا کر دیں گے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، تاکہ ہمیں آخرت کے ذخیرے میں سے ہمیں وہ شفاعت اور اللہ وہ ان کی سفارش اور ان کی شفاعت ہم کو نصیب ہو جائے، تاکہ ہمارے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جائے۔ ایک چیز تو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کیے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ تذکرہ کلام پاک میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ہے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں تقریباً 26-27 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اللہ رب العزت نے کلام پاک میں گنوائے ہیں، لیے ہیں، جن کو نام سے یاد کیا ہے۔ لیکن جتنے بھی قصے اللہ رب العزت نے بیان کیے، ہر قصے کے اندر آپ دیکھیں گے تمام تفصیلی واقعات ہیں، سوائے ایک نبی کے واقعے کو اللہ رب العزت نے خود کہا نحن نقص علیک احسن القصص، سورہ یوسف، سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے شروع کی آیتوں کے اندر فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے، ہم آپ کو قصہ سناتے، نحن نقص علیک احسن القصص، جتنے قصے ہم نے تم کو سنائے ہیں ان تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں آپ۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ سنایا اللہ نے، عیسیٰ کا بھی سنایا، ابراہیم کا سنایا، تفصیل سے سنایا ابراہیم کا، اسماعیل کی قربانی گنائی، ابراہیم کی وہ جو سب کچھ گنایا، موسیٰ علیہ السلام کو گنایا، سارے نبیوں کی قصوں کو سنایا، وہاں پر نہیں کہا نحن نقص علیک احسن القصص، لیکن جب یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانے کا موقع آیا تو خود کہا نحن نقص، ہم قصہ سناتے ہیں آپ کو، آپ سنیے، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ قصوں میں سب سے اچھا قصہ سنا رہے ہیں آپ کو۔ اس میں ایسی کون سی بات ہے جو سب سے اچھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ ہے، اس کے اندر بھی بول سکتے تھے آپ، ابراہیم علیہ السلام کی ربوبیت کا، اللہ کی معرفت کا واقعہ تھا، اس کو بھی کہہ سکتے تھے آپ، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ تھا، اس کو بھی کہہ سکتے، ان کو نہیں کہا اور اس کو کہہ رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں دو جماعتوں کا تذکرہ ہے، اس میں کیا ہے؟ دو جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ روایت اذ قال یوسف لابیہ یا ابت، رکو سے لقد رکو اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اللہ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ دو جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک جماعت تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، اور ایک جماعت کا تذکرہ اللہ نے یوسف کا کیا۔ ایک آدمی ہے لیکن جماعت کا تذکرہ کیا۔ کبھی کبھی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہے تو ایک آدمی لیکن پوری انجمن ہے، ہم کہتے ہیں نا ادب کے اندر کہتے ہیں ارے یہ تو ایک اکیلا ہے لیکن پوری کی پوری انجمن ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت نے بھی کلام پاک کے ان ابراہیم کان امتا قانتا، میرا ایک ابراہیم ہے، یہ ایک پوری امت ہے، یہ ابراہیم سے کہا کہ یہ پوری کی پوری جماعت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کلام پاک میں اس سورہ یوسف کے اندر دو جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک جماعت کے اندر پورے کے پورے بھائی تھے اور ایک جماعت کے اندر یوسف اکیلے تھے۔ اب ان کا واقعہ کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ ابا جان جو ہے وہ یوسف سے بہت پیار کرتے ہیں اور بقیہ لوگوں سے پیار نہیں کرتے، ان کے دلوں کے اندر وہ بات آ گئی۔ اذ قالوا لیوسف اخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم
وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. انہوں نے کہا کہ ابا تو پوری کی پوری توجہ ادھر رکھتے، چونکہ وہ چھوٹا بھی تھا، حسین بھی تھا، اور ان کو چونکہ پہلے سے علم تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر کچھ نہ کچھ کام کرنے والا. اللہ رب العزت اس سے کام، کیونکہ ہر نبی کی ایک خواہش ہوتی ہے، جیسے ہر باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی وارث ہو. جب تک اس کو وارث نہیں ملتا تب تک وہ بے چین رہتا ہے. ہر شخص کی ایک انسان کی فطری خواہش ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی وارث ہونا چاہیے، میرا نام آگے چلنا چاہیے. اور یہ چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی تھی، لیکن ہماری خواہش اور ان کی خواہش میں فرق رہتا ہے. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا چراغ جلانے والا کوئی نہ کوئی جائیداد کا کوئی نہ کوئی مالک بنے، میرا نام چلے. اور ان کی خواہش کیا ہوتی، جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کام کو میں کس کے سپرد کروں. کوئی اولاد نرینہ چاہیے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی. زکریا نے دعا مانگی، یحییٰ نے دعا مانگی کہ مجھے بچہ چاہیے، مجھے ایک لڑکا چاہیے. قرآن کے اندر تذکرے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد نرینہ کی دعا مانگی، اور آپ کو اولاد 3 ہوئی، لیکن تینوں کے تینوں نہیں بچ پائے. آخری لڑکے کے موقع پر، ابراہیم کے موقع کے اوپر، وہ اتنا بیمار تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس کا سر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ اس کو بچا لیجیے. وہ بچانے کا مقصد خاندان کو چلانا نہیں تھا. خاندان تو اللہ نے اپنے حبیب کا لڑکی سے چلا دیا، فاطمہ سے. تو مطلب یہ تھا کہ دعوت والا کام جو تھا، جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ایمانیات میں لے کر جانے والا جو کام تھا، اس کے لیے ایک وارث کی ضرورت تھی. اور اللہ کے رسول گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ اس کو بچا لیجیے. کم سے کم اس لیے بچا لیجیے کہ کفار مکہ نے تانا دیا تھا کہ تمہاری کوئی اولاد نرینہ زندگی نہیں رہے گی، تو کم سے کم اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کو بچا لیجیے. لیکن اللہ ہر حال میں اللہ اپنی مرضی پوری کرتے. یقین بیٹھنا چاہیے، بندوں کی مرضی آج تک کبھی نہ پوری ہوئی ہے نہ ہوں گی. ہر حال میں اللہ اپنی مرضی پوری کرتے. آدم علیہ السلام جنت میں رہنا چاہتے تھے، نکلنا نہیں چاہتے تھے کیا؟ نہیں، یہی رہنا. اللہ نے کیا کیا؟ اپنی مرضی، نہیں تم کو نکلنا پڑے گا، آؤ باہر. نوح علیہ السلام بچے کو بچانا چاہتے تھے، جبکہ نبی کی دعا کیسی ہوتی ہے؟ نبی کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ جا کر سیدھا قبولیت کے درجے کو پہنچتی. ان کی دعا ایسی نہیں کہ وہ بعد میں نہیں، فوراً قبول ہوتی. نوح علیہ السلام بچے کو بچانا چاہتے تھے، اللہ نے نہیں مانا، اللہ نے اپنی مرضی پوری. ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا چاہتے تھے، بچے کو کاٹنا چاہتے تھے، نہیں اب میں ذبح کر دوں گا، تیرا حکم ہے ذبح کر دوں گا. پوری طاقت لگا کر آنکھوں پر پٹی باندھ کے خوب طاقت سے چلا دی. لیکن اللہ نے ان کی مرضی پوری نہیں کی، اللہ نے اپنی مرضی پوری. تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں جب دکھے گا آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ نے اپنی مرضی پوری کی ہے، بندے کی مرضی پوری نہیں ہوتی. خود نبی علیہ السلام کی گود میں ابراہیم ہے اور بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی مرضی پوری کی، نبی کی مرضی پوری نہیں. تو ان کو بھی وارث کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے. ہم کو نہ وارث کی ضرورت کیوں ہے؟ خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے. تو اس لیے بات کا چل رہی تھی یوسف علیہ السلام. بات بھول جائے گا، معلوم پڑنے ان کا کیا ہے کدھر ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی 2 جماعتیں. ایک جماعت میں 11 لوگ، ایک جماعت میں اکیلا تنہا یوسف. کیا کیا انہوں نے؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو یا تو مار ڈالیں گے، یا تو کسی کنویں کے اندر ڈال دیں گے، یا ایسی زمین میں ڈال دیں گے، بند کر دیں گے، ختم ہو جائے گا مسئلہ. باپ کی توجہ اپنی طرف رہے گی، باپ اسی سے پیار کرتے، اسی سے محبت کرتے. یہ محبت فطری تھی اور دینی بھی تھی. ایسا نہیں کہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے، ان سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک جلن پیدا ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. کہ چلو یہ کام کر لیتے ہیں، بعد میں کیا کریں گے؟ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. بعد میں توبہ توبہ کر کے اللہ کو منا لیں گے اور نیک بن جائیں گے. اور ہر گنہگار کی یہی کوشش ہوتی. آج دنیا میں جتنے بھی گناہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، سب کی خواہش یہی ہوتی.
تھوڑا گناہ کر لیں گے، بعد میں معاف کروا لیں گے. وہ تکون من بعدہ قوما صالحین. یہ سب سے بڑا جملہ اس پوری سورت کی جان ہے. پوری سورت کی جان یہ ہے کہ ہر شخص کے دل کے اندر یہی خواہش ہے، چلو گناہ کر لیتے، یہ اتنی پکچر دیکھ لیتے، بعد میں معاف کر لیں گے، اللہ سے استغفار کر لیں گے، یہ اتنا دیکھ لیں گے پھر استغفار کر لیں گے، اتنی جھوٹ بول دیں گے پھر استغفار کر لیں گے، اتنی غیبت کر لیں گے پھر استغفار کر لیں گے. یہی خواہش نے آج ان کو کہاں تک پہنچایا. انہوں نے وہ کام کر لیا اور یوسف کو جو ہے کنویں کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ بعد میں توبہ باللہ کر کے نیک بن جائیں گے. پورا تفصیل سے واقعہ ہے. اتنا تفصیلی واقعہ کلام پاک میں اللہ نے کسی کا بھی نہیں کیا جتنا ان کا کیا. حالانکہ بہت تھوڑا تذکرہ ہے، بہت کم جگہ پر تذکرہ کیا ہے، کہیں جگہ پر صرف نام پر اکتفا کیا، پھر پوری کی پوری صورت یہی اتاری. اس کا شان نزول بھی بہت الگ ہے کہ کیوں نازل کیا گیا تھا. وہ کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا، ان سے پوچھو وہ یعقوب علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، وہ تفصیل سے واقعہ ہے. تو ان کے لیے پوری کی پوری صورت اللہ نے نازل کی تھی. تو اس صورت کے اندر یہ وہ تکونوا من بعدہ قوما صالحین کہ انہوں نے سوچا گناہ کر لو اور ہم بعد میں نیک بن جائیں گے. اسی بنیاد پر شیطان ہم سے گناہ کرواتا رہتا ہے. کر لو گناہ، بعد میں استغفار کر لیں گے، اللہ سے توبہ کر لیں گے. اور وہ کہاں پہنچے؟ اور یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کر مصر کے تخت پر بیٹھ گئے اور مصر کے عزیز کے پاس پہنچے. وہاں پر ان کی بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی. وقالت حیت لک، آ جاؤ ادھر، میری خواہش پوری کرو. وقال، انہوں نے کیا کیا؟ قال معاذ اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ دو جماعت ہے. ایک جماعت کے سامنے گناہ کے مواقع آ گئے، انہوں نے گناہ کر لیا. وہ تکونوا من بعدہ قوما صالحین، کر لو گناہ، بعد میں اللہ کو منا لیں گے. اور اس آدمی کے سامنے گناہ کا موقع آیا، خود زلیخا نے اپنا حسن پیش کر دیا کہ میری خواہش پوری کرو. اس نے کہا قال معاذ اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا میں تجھے جیل میں ڈلوا دوں گی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ تیرے اس گناہ کے بدلے میں مجھے قید خانہ پسند ہے. رب السجن احب الیہ، مجھے پسند ہے، قید خانہ منظور ہے، میں قید خانے میں جانا پسند کرتا ہوں. قال رب السجن احب الیہ، نبوت نہیں جب تک نہیں ملی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن، کہ تیرے مکر اور فریب سے مجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے. قال معاذ اللہ، بول کے بھاگنے لگے. وہ گناہ کے مواقع ان کے پاس آئے تو وہ بھاگ رہے. جب انہوں نے اپنے آپ کو گناہ کے مواقع میں محفوظ کیا، بچایا، تو اللہ نے اس کی برکت سے مصر کا بادشاہ بنا دیا. اور جن کو موقع ملا گناہ کرنے کا اور انہوں نے گناہ کر لیا اس امید پر، وہ تکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ چلو بعد میں توبہ باللہ کر کے اللہ کو منا لیں گے. ان کا حشر کیا کیا؟ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. ان کو اللہ نے ذلیل کر کے یوسف کے دربار میں پہنچا دیا اور وہ گڑ گڑا رہے، اے بادشاہ ہے، وہ جانتے نہیں میرا بھائی ہے، اے بادشاہ ہے وقت. السلام علیکم. یہ حاجی سلیم صاحب کے مکان پر ہوں. بس ہاں بس ہاں بات ختم کر کے آ رہا ہوں. بس بات چل رہی تھی، دعا کر کے پھر آ جاتا. سب لوگ جمع ہوئے. اور یار چلو ٹھیک آ رہا ہوں. السلام علیکم. یہ ہم لوگ یہاں قیام اللیل پڑھ رہے. ندیم کرانے کی دکان ہے نا، گھر ہے نا. ہاں 23-25 میں پڑھے تھے. سب کو صلاۃ التسبیح کی جماعت سے پریکٹیکل کر کے بتایا سب. حالانکہ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوتی نہیں ہے، جائز نہیں ہے نفل کی، لیکن سکھانے کے لیے وہ لوگ سب جمع ہیں. خیر وہ بات چل رہی تھی، اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے
جنہوں نے گناہ کے مواقع ملنے کے بعد توبہ کی امید پر گناہ کیا، اللہ نے ان کو بادشاہ وقت کے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا اور وہ کہہ رہے قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہم پریشان حال ہیں، ہم نہیں، ہمارا پورا خاندان پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، وتصدق علینا، ہم پر صدقہ کرو، ہم پر رحم کرو، ہمارے اوپر مال دو، ہم پریشان ہیں، غربت سے پریشان ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، ہم کو تھوڑا مال زیادہ دو، جتنا ہمارے حصے میں آتا ہے اس سے اور زیادہ دو۔ یعنی اللہ نے جن کو گناہ کے مواقع دینے کے بعد انہوں نے توبہ کی بنیاد پر گناہ کیا، توبہ کی امید پر، اللہ نے ان کو عزیز مصر کے دربار میں لا کر ذلیل کیا، اور جس کے پاس گناہ کے مواقع تھے اس نے بچ کر بھاگا، قال معاذ اللہ کہا، اللہ نے اس کو وہاں پر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ تو اس پوری صورت کے اندر وہی پیغام ہے کہ گناہ کے مواقع ملنے کے بعد توبہ کی امید پر گناہ مت کرنا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے گناہ سے بچنا۔ اللہ رب العزت کے یہاں، اس کے یہاں اکرام اور اعزاز ہے، جیسے یوسف کو اللہ نے دیا اعزاز کہ مصر کی بادشاہت پر بٹھا دیا۔ کیوں بٹھا دیا؟ کہ اس نے اس زلیخا کے دامے فریب سے اپنے آپ کو بچایا اور بھاگتے ہوئے نکلے، اللہ نے ان کو وہ عزتیں دی، حالانکہ فوراً بھی نہیں ملی، اس کے بعد اور جیل خانہ بھی ملا، جیل خانے کے اندر زیادتیاں بھی ہوئی، اور ان کے بعد پھر اللہ پورے مرحلے در مرحلے گزرتے ہوئے اللہ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا۔ تو اس صورت کے اندر یہ پیغام ہے کہ ہم گناہ کے مواقع ملنے کے بعد اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، توبہ کی امید پر گناہوں کے اندر مشغول نہ ہو کہ آج جوان ہیں، آج کر لیں گے، بعد میں بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کر لیں گے، نہیں، بلکہ آج اللہ نے موقع دیا ہے تو گناہوں سے بچے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا کلام پاک پڑھا گیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اس میں کچھ کوتاہی کمی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ اس کے معارف اور اس کے برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ دعا بھی کرنی باقی بہت دیر ہو گئی۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
رب هب لي من الصالحين فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهدنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من أعاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الناس والجن جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اخرج اليهود والنصارى من فلسطين. اللهم اخرج اليهود والنصارى من بلد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ومن أرض المقدسة. اللهم باعد المسجد الأقصى والبابرية. اللهم باعد المسجد الأقصى والبابرية. اللهم باعد المسجد الأقصى والبابرية إلى بلاد المسلمين والأمراء المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط رفيقا وبالجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم ریاکار ہیں، اے اللہ ہم جان بوجھ کر گناہ کرنے والے ہیں، اے اللہ جان جان کر ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں اے اللہ سب ہمیں منظور ہم نے اقرار کیا ہے. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم نے گناہ کیے ہیں، آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کے حبیب کے طریقے کو چھوڑا ہے. اے اللہ جان کر ہم نے آپ کے حکموں کو توڑا ہے. اے اللہ یہ جرم عظیم ہے. اے اللہ یہ جرم عظیم ہے. اے اللہ یہ جرم عظیم ہے. اے اللہ ہم آپ کے سامنے اے اللہ آپ کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں اللہ توبہ کرتے ہیں. اے اللہ توبہ کرتے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جانے انجانے میں جتنے بھی ہم نے گناہ کیے چھوٹے بڑے ظاہر میں باطن میں سارے گناہوں کو اپنے فضل کرم سے معاف فرما، اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما، اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں دلدل میں پھنسنے والا خود سے نکل نہیں سکتا، جتنا ہاتھ پیر مارتا ہے اتنا ہی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. اے اللہ آپ اپنی رحمت کی رسی بھیج کر ہمیں اپنی گناہوں کے دلدل سے نکال کر اپنے دریائے رحمت میں داخل فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں اوڑھ کر ستاری اور غفاری کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹنے کے فیصلے فرما، اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما. اے اللہ ان کے چھوٹے موٹے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کے درجات کو اے اللہ بلند فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما. برزخ کی زندگی میں آسانی پیدا فرما، عافیت پیدا فرما، پریشانی اور تکلیفوں سے دوری عطا فرما. اے اللہ اپنی جوار رحمت میں ان سب کو جگہ عطا فرما. ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اساتذہ اور مشائخ اور ہمارے جتنے بڑے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے اللہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اے اللہ جو دل کے مریض ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، اے اللہ جو مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، تمام بیماریوں سے اللہ محفوظ فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما.
اے اللہ یہ وبا چل رہی ہے، اے اللہ اگر یہ بیماری ہے تو ہر بیمار کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ اگر یہ بیماری ہے تو جتنے اس بیماری کے اندر مبتلا ہے سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما کر اے اللہ زندگی عافیت کے ساتھ جینے کا موقع نصیب فرما، اے اللہ اگر یہ بیماری ہے تو اس بیماری سے شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ اگر یہ وبا ہے تو اس وبا سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اگر یہ وبا ہے تو اس وبائی امراض سے ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، ہماری عورتوں کی، ہمارے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما، اے اللہ اگر یہ سازش ہے تو اس کو بے نقاب فرما، اے اللہ اگر یہ سازش ہے تو اس کو بے نقاب فرما، اور اگر یا اللہ یہ آپ کا عذاب ہے تو اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اس عذاب کے ہم متحمل نہیں ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر یہ آپ کا عذاب ہے آپ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اس عذاب کو روک لیجیے، اے اللہ اس عذاب کو روک لیجیے، اے ساری انسانیت مر رہی ہے، ساری انسانیت دم توڑ رہی ہے، اے اللہ بھائی کو بھائی مل نہیں رہا، والدین بچوں سے علیحدہ رہ رہے ہیں، اے اللہ یہ ایسا عذاب آپ نے نازل کیا ہے، اے اللہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، کوئی کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے، اے اللہ اگر یہ عذاب ہے تو اس عذاب کے ہم متحمل نہیں ہیں، ہم اس کو تحمل نہیں کر سکتے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اپنے عذاب کو روک لیجئے، اے اللہ آپ کا خود ارشاد سورہ توبہ کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ اگر آپ توبہ و استغفار کرو گے ہم اپنے عذاب کو روک دیتے ہیں، اے اللہ آپ نے اس سے پہلے روکا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک نبی دنیا میں موجود ہے کوئی عذاب نہیں آ سکتا، اور جب تک توبہ اور استغفار کرنے والے موجود ہو اللہ اس کو عذاب نازل نہیں فرماتے ان پر، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھے والدین کی حفاظت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری جائیداد کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی اور اسباب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، ساری انسانیت کو نجات عطا فرما، ساری انسانیت کو اس بیماری سے اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، جتنے لوگ اس دنیا میں اس بیماری کے لپیٹ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کو شہادت کے درجات سے سرفراز فرما، سب کی شہادت کے درجے پر اللہ سرفراز فرما، سب کو شہادت کا درجہ عطا فرما، بے قصور اے اللہ بیماری نے پکڑ لیا، اے اللہ کچھ پتا نہیں تھا، آنن فانن کے اندر اچانک اے اللہ بیماری آ گئی اور اللہ اپنا وقت آ گیا اور آپ نے اپنے پاس بلا لیا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن جن کو آپ نے ان بیماری کے اندر بلایا ہے سب کو شہادت کے درجے سے سرفراز فرما، سب کو شہید کا مقام عطا فرما، ان کے جتنے لوگ اس دنیا کے اندر سے اس بیماری کے لپیٹ میں جا چکے ہیں اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی تربیت کے فیصلے فرما، ان کی بیویوں کی حفاظت فرما، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کو عذاب قبر سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اپنی رحمت کی چادر ان پر ڈال کر اللہ ستاری اور غفاری کا معاملہ فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگاری سے اے اللہ جائز اور حلال کمائی کے ذرائع اور وسائل سے اللہ ان کو مستفیض فرما، جائز ذرائع اور وسائل ان پر اللہ وافر مقدار میں عطا فرما، اے اللہ حرام مال سے ہماری حفاظت فرما، حرام مال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، بدنگاہی سے حفاظت فرما، ہماری آنکھوں کی، زبان کی ہماری اللہ غیبت سے، جھوٹ سے، بدگمانی سے، بہتان تراشی سے، الزام تراشی سے ہماری زبان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے کانوں کی اللہ گندے گندے باتیں سننے سے، گناہ والے اعمال سننے سے، گانے اور نغمے سننے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو گناہوں کے مقام پر جانے سے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ ہماری مغفرت کاملہ فرما، ہماری مغفرت کاملہ فرما، اللہ ہم سب کے اپنے اپنے وقت پر ایمان کاملہ کی موت نصیب فرما،
اپنی رضا کی موت نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے آپ کا رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس حال میں آپ سے ملاقات ہو کہ ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو، کسی کا کوئی گناہ نہ ہو، نہ آپ کا کوئی گناہ ہو، نہ حقوق العباد کا کوئی گناہ ہو، ایسی حالت میں آپ سے ملنا اے اللہ ہمارا مقدر فرما، اے اللہ ہمارا مقدر فرما، ایسے ذرائع وسائل پیدا فرما کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اے اللہ تمام گناہوں سے آپ سے معافی مانگ لے، مرنے سے پہلے پہلے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی برکتوں سے سرفراز فرما، قرآن سے ہمیں نفع عطا فرما۔ اللہم اجعل القرآن لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی بہار بنا دیجئے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، ہمارے غموں کے ہٹنے کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے اے اللہ مصیبتوں کے ہٹنے کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ قرآن پاک کو ہم سے نتھی کر دیجئے اور ہمیں کلام پاک سے نتھی فرما دیجئے، ہمیں جوڑ دیجئے اے اللہ اس گھر کے اندر اے اللہ قیامت تک حافظ قرآن اپنا کلام پاک سناتے رہے، ایسے فیصلے فرما اے اللہ، ایسے فیصلے فرما کہ ہمیشہ ہمیشہ ہر سال یہاں پر کلام پاک ختم ہو اور حفاظ کرام کلام پاک پڑھتے رہے، یہاں کی مستورات کلام پاک سنتی رہے، کلامی کا اہتمام ہوتے رہے، ایسے فیصلے فرما۔ یہاں بھی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اللہ اس خاندان کے اندر بھی حافظ قرآن پیدا فرما، حافظ قرآن بننے کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اچھے مدارس کا انتخاب فرما، اے اللہ یہاں کے ان کے والدین کو بھی صحت تندرستی عطا فرما، ہر قسم کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے اللہ اس کلام پاک کے سننے کے اندر اور سنانے کے اندر اور انتظام کرنے کے اندر جتنے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، سب کی قربانیوں کو قبول فرما، سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا۔ جتنے لوگ یہاں سننے کے لیے آتے تھے ان کے جائز تمناؤں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، ان کے گھروں کو بھی اس وبا سے محفوظ فرما، اس بیماری سے محفوظ فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما، اگر ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت کاملہ فرما، اگر ان کے والدین حیات ہیں تو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما، بیماریوں سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ جتنا مانگا گیا ہے ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہماری ذہن چھوٹا، ہمارا دل چھوٹا، ہماری سوچ چھوٹی، ہم جو کچھ مانگتے ہیں چھوٹا ہی مانگتے ہیں، لیکن آپ ہماری آرزوؤں کو، ہماری تمناؤں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہماری ضرورتوں کا احساس ہم سے زیادہ آپ کو ہے۔ ہمیں شفا کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اسباب اور وسائل کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اچھے مکانات کی بھی ضرورت ہے، اچھے سواریوں کی بھی ضرورت ہے، اے اللہ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنی حسنات ہیں، جتنے آپ نے ہمارے مقدر فرمایا ہے، آسانی اور عافیت کے ساتھ، سہولت اور حلال کے ساتھ ہمیں عطا فرما، اور حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اے اللہ متقی بنا، پرہیزگار بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا۔ اے اللہ جتنے کو بچے ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، سب کو متقی اور پرہیزگار بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا، اپنے تقوی والی زندگی نصیب فرما، اپنا خاص قرب نصیب فرما، اپنا خاص تعلق نصیب فرما، اولیاء کاملین کی جماعت میں ہمیں شامل فرما، اپنا خاص مقرب بنا۔ اے اللہ رات کو اٹھ کر آپ کے دربار میں آپ کے کلام کے ذریعے سے آپ سے مناجات کرنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک تہجد گزار بنا، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ اے اللہ جتنی محنتیں دنیا کے اندر دین کی دعوت کی چل رہی ہے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے لائن سے ہو، چاہے وہ مدارس کی لائن سے ہو، چاہے وہ خانقاہی لائن سے ہو، چاہے رفائی کام سے جو لوگ تنظیموں کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، تمام کے کاموں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ تمام کام کرنے والے جتنے بھی لائن سے کام کر رہے ہیں، چاہے سنستھاؤں کے ذریعے سے، چاہے میڈیکل لائن سے، چاہے جس لائن سے جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کی خدمات کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا، للہیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، آپ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، بخل سے، کنجوسی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے، ان تمام خیر کی لائن کی دعاؤں کے اندر ہمارا، ہمارے والدین کا، ہمارے بھائی بہنوں کا، ہماری نسلوں کا اور ہماری پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کا اس میں حصہ عطا فرما۔ جتنی شرور سے سرکار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ان تمام چیزوں کی پناہ سے اے اللہ، ان تمام چیزوں سے اے اللہ ہمارے آبا و اجداد کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے پوری نسلوں کی اس سے حفاظت فرما۔
فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. جو لوگ دعا کی درخواست ہم سے کرنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان کی تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما لیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھیں برائے خدا. مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا، پر میں جذبات کو اپنے کرتا بھی کیا.